بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں وجود امام پر ایک بہت ہی دلچسپ مناظرہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس کو پسند فرمائیں گے۔ دوستو، ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے چند اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ان میں سے اپنے ایک اصحابی جو جوان تھے، ہشام بن حکم کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، اے ہشام۔ انہوں نے کہا، لبیک فرزند رسول۔ آپ نے فرمایا، تم نے عمرو بن عبید سے کیسے کیسے سوالات کیے؟ ہشام نے کہا، میں آپ پر فدا ہوں اے فرزند رسول، مجھے آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے اور میری زبان میں طاقت نہیں کہ میں آپ کی خدمت میں وہ ذکر کروں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ بیان کرو۔ ہشام نے کہا، بہت بہتر۔ مجھے عمرو کی فضیلت کے دعوے کی اطلاع ہوئی اور مسجد بصرہ میں اس کا بیٹھنا بہت گراں گزرا۔ میں گھر سے چلا اور بروز جمعہ بصرہ میں داخل ہوا۔ مسجد بصرہ پہنچا، میں نے دیکھا کہ عمرو بن عبید لوگوں کے ایک بڑے حلقے میں ہے۔ ایک سیاہ اون کا کپڑا کمر سے باندھے ہوئے اور ویسے ہی سیاہ کپڑے کی چادر اوڑھے ہوئے ہے اور لوگ اس سے سوالات کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں آگے بڑھتا ہوا حلقے میں داخل ہوا، سب سے آخر میں دو زانوں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، اے عالم، میں ایک غریب آدمی ہوں اور ایک مسئلہ دریافت کرنا چاہتا ہوں، اجازت دیجیے کہ پوچھوں۔ اس نے کہا، ہاں پوچھو۔ میں نے عمرو بن عبید سے پوچھا، آپ کی آنکھیں ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے پوچھا، آپ ان سے کیا کام لیتے ہیں؟ جواب دیا، ان سے رنگ پہچانتا ہوں اور لوگوں کی صورتیں دیکھتا ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کی ناک ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے پوچھا، اس سے کیا کام لیتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں خوشبو سونگھتا ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کا دہن بھی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے پوچھا، اس سے کیا کام لیتے ہیں؟ اس نے کہا، اس سے چیزوں کا مزہ حاصل کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا آپ زبان بھی رکھتے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے پوچھا، اس سے کیا کام لیتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، اس سے باتیں کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کان بھی رکھتے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے پوچھا، وہ آپ کے کس کام آتا ہے؟ اس نے کہا، میں اس سے آوازیں سنتا ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کے ہاتھ بھی ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے پوچھا، ان سے کیا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، ان سے چیزیں پکڑتا ہوں اور چیزوں کی سختی اور نرمی محسوس کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ کے کیا پاؤں ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے پوچھا، اس سے کیا کام کرتے ہیں؟ کہا، ایک مقام سے دوسرے مقام تک جاتا ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ کا منہ بھی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے پوچھا، اس سے کیا کرتے ہو؟ کہا، اس سے کھانوں کے ذائقوں میں فرق معلوم کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ کا دل بھی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے پوچھا، آپ کے کس کام آتا ہے؟ اس نے کہا، جو بات ان اعضاء و جوارح پر مشتبہ ہوتی ہے اس سے تمیز کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا اعضاء و جوارح کافی نہیں ہیں اور دل سے بے نیاز نہیں ہیں؟ اس نے کہا، نہیں۔ میں نے پوچھا، یہ اعضاء و جوارح کیوں دل سے مستغنی نہیں ہیں حالانکہ سب صحیح اور سالم ہیں؟ اس نے کہا، اے لڑکے، جب یہ اعضاء کسی چیز میں شک کرتے ہیں، جس کو سونگھا یا چکھا یا دیکھا یا سنا یا چھوا جائے تو دل کی طرف پھیر دیتے ہیں تو وہ یقین کرا دیتا ہے اور شک کو زائل کر دیتا ہے۔ میں نے کہا، خدا نے دل کو بدن میں اس لیے رکھا ہے کہ وہ اعضاء و جوارح کے شک کو زائل کرے؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، تو پھر دل کو بدن کے اندر رہنا چاہیے، اگر دل نہیں ہے تو اعضاء و جوارح کا ادراک مستحکم نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا، ہاں۔
تب میں نے کہا اے ابو مروان، خداوند عالم نے تیرے اعضاء و جوارے کو بغیر امام اور پیشوا کے نہیں چھوڑا تاکہ جو حق ہے وہ ظاہر کرے اور شک کو ان سے دور کرے، اور تمام خلائق کو حیرت و شک اور اختلاف میں چھوڑ دیا، اور کوئی امام و پیشوا ان کے لیے مقرر نہیں کیا کہ حالت حیرت و شک میں اس کی طرف رجوع کریں جو ان کو راہ حق پر قائم رکھے اور حیرت و شک ان سے زائل کرے۔ جب میں نے کہا تو وہ ساکت ہو گیا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولا، آپ ہشام تو نہیں ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کیا اس کے ساتھ رہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ تو اس نے پوچھا کیا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا کوفہ کا رہنے والا ہوں۔ اس نے کہا یقیناً تم ہشام ہی ہو۔ یہ کہہ کر اپنے مقام سے اٹھا اور مجھے اپنے مقام پر بٹھا دیا، اور جب تک میں بیٹھا رہا ایک لفظ نہیں بولا۔ ہشام کہتا ہے کہ جب میں نے یہ قصہ بیان کیا تو جناب امام جعفر صادق علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور فرمایا اے ہشام، یہ دلیل تم نے کہاں سے قائم کی؟ میں نے عرض کیا فرزند رسول، میری زبان پر اسی طرح جاری ہوا، نہیں معلوم کیسے ہوا۔ حضرت نے فرمایا خدا کی قسم یہ مضمون صحف ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام میں لکھا ہوا ہے۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ کس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی ہشام بن الحکم نے وجود امام کو ثابت کر کے مناظرہ جیت لیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی نیک جائز حاجات امام مہدی علیہ السلام کے وجود کی برکت کے صدقے میں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔